بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں نوی ستی اور اس وقت عمران خان جو ہے وہ پوری دنیا میں عمران خان کا نام جو ہے وہ چل رہا ہے اور یو این امریکہ میں کانگریس سمیت آپ اندازہ کریں کہ دنیا کی طاقتور ترین جو گروپس ہیں وہ عمران خان کی رہائی کی بات کر رہے ہیں. وہ پاکستان کی الیکشن کو جو ہے وہ مسترد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ابھی حالیہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکی کانگریس نے اب آج عمران خان کا بھی اس پہ بیان آ گیا کہ امریکی کانگریس نے پوری تحقیق کے بعد یہ قرارداد پیش کی ہے اور منظور بھی کی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دنیا کی طاقتور ترین اسرائیلی لابی بھی جو ہے آج تک ایسی قرارداد منظور نہیں کروا سکی. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اب چلو طاقتور ہے یا نہیں ہے، لیکن اس چیز کو تسلیم جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ بھی کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے جی امریکہ جو ہے وہ ان کی مداخلت کر رہا ہے. یعنی آپ اسی سے اندازہ کریں کہ انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوں، الیکشن ہو، لیکن ایون پاکستان بھی جو ہے وہ امریکہ کے اندر اگر الیکشن ٹھیک نہ ہو تو ہماری پاکستان بھی بات کر سکتا ہے کہ جناب ہم یہ قرارداد پیش کر رہے ہیں اپنی قومی اسمبلی میں کہ امریکہ میں جو ہے جناب جمہوریت نہیں ہے. تو مداخلت یعنی سائفر میں کی مداخلت اور طرح کی ہے اور یہ مداخلت اور طرح کی ہے، یہ اس کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. پھر آپ اسی کے بعد دیکھیں یو این کے گروپ نے اگین جو ہے یو این کے پورے گروپ نے کہا ہے کہ جناب عمران خان کو جلد رہا کیا جائے. عمران خان کی گرفتاری بلا جواز ہے اور اسے صرف نائل کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا. اب یہ دو دنیا کے طاقتور ترین آپ سمجھتے ہیں کہ گروپس ہیں، یعنی یو این یونائٹڈ نیشن ہے اور امریکہ میں اگر امریکی کانگریس نے یہ کیا تو سب کو پتا ہے. اور پہلے یہی سب کچھ کہتے تھے کہ جناب سائفر کیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جب پرائم منسٹر کو ہٹانے کی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں وہ مداخلت نہیں ہے. البتہ یہ مداخلت ہے کہ کانگریس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں جو الیکشن ہے وہ فراڈ ہوا ہے، الیکشن ٹھیک نہیں ہوا. تو ظاہر ہے اب وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، بلکہ پاکستان کا بچہ بھی سمجھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. بہت بری طرح سے اس وقت مسلم لیگ نون بھی پھنس چکی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی اس وقت بالکل دیوار کے ساتھ ہے. وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں سے کیا کیا جائے. بڑے حربے ہو رہے ہیں لیکن انٹرنیشنل لیول پر اس وقت جو ہے وہ عمران خان ہو رہی ہے. عمران خان کے لیے یو این کا گروپ کہہ رہا ہے کہ رہائی کی دی جائے، کانگریس بھی کہہ رہی ہے یو ایس میں، پھر باقی دنیا کے ممالک میں. مطلب شاید ہی کوئی دنیا کا ملک ایسا ہو جو یہ سمجھ نہ چکا ہو کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. اچھا، ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کا کیس ہے، وہاں پر بھی ججز کی ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر جو ریمارکس آتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. وہاں پر بھی بری طرح سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن بھی پیٹ رہا ہے. مسلم لیگ نون کو وہاں پر بھی مشکلات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ چاروں صوبوں میں جنہیں آپ اندازہ کریں کہ چاروں ہائی کورٹس اور جو ٹریبونلز بنے تھے وہاں پر اب کیسز جو ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پہنچ گئے. ایون راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، گجرات، چار بڑے اگر میں شہروں کے نام بھی لوں جو نزدیک ترین بھی ہیں اور جو بہت زیادہ کنٹروورشل ہیں، تمام حلقوں کے اب آپ نے دیکھا ہوگا حلقے کھل چکے ہیں. فارم 45 منگوایا جا رہا ہے اور دوسری طرف قانون سازی ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا ڈیٹا 1 سال کے اندر غائب کیا جائے. تو اب ظاہر ہے یہ سوال تو اٹھتے رہے گی، یہ پٹاخے بم پھٹتے رہیں گے. جس حلقے کی آپ کو پتا ہے ابھی اسلام آباد میں دوبارہ سے جہانگیری صاحب جناب وہ حرکت میں آ گئے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہاں پر مسلم لیگ نون کے تینوں ایم این ایز کو پتا ہے. راولپنڈی میں ایم این ایز اور ایم پی ایس دونوں کو پتا ہے نون لیگ کے حلقے کھل گئے ہیں لاہور میں، تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے مشکلات آ رہی ہیں. اب ظاہر ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں، یعنی چاروں طرف سے جو اس وقت حکومت ہے وہ پھنس چکی ہے. ایک طرف بجٹ کے بعد ایک مہنگائی کا بم جو عوام پہ گرایا جا چکا ہے. آپ دیکھیں بجلی مہنگی، پیٹرول دوبارہ مہنگا، اشیاء خوردونوش یعنی 7,000 جو پروڈکٹس ہیں وہ مہنگی ہونے جا رہی ہیں. آپ اندازہ کریں کہ ایک دودھ کے جو پیکٹ ہے اس کے اوپر تقریباً 100 کا جو ہے وہ انکریز ہوا ہے، یعنی 30%. اور اس کے باوجود آپ اندازہ کریں پنجاب حکومت میں جو پنجاب حکومت کے کچھ وزیر اور مشیر ہیں، آپ ان کی حرکتیں دیکھیں اور وہ آ کے ڈیفینڈ کیسے کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ عوام سے معذرت جو ہے وہ کریں کہ ہم ڈیلیور نہیں کر پا رہے، معاملات کچھ اور ہیں. اس کے باوجود تو اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ نون لیگ کے خلاف پیپلز پارٹی تو کافی سمارٹ موو کرتی رہی ہے، لیکن عوام کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سہولت کار بنی ہوئی ہے. لیٹس سی کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. لیکن نون لیگ جو ہے وہ ہر طرف سامنے آ کر کبھی ان کے اٹارنی جنرل جناب آ کے کہتے ہیں کہ جناب یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یو این کا بھی کوئی رول نہیں ہے، وہ بھی مداخلت کر رہا ہے، امریکن کانگریس جو وہ بھی مداخلت کر رہی ہے، ہمارا جناب اپنا جو ہے وہ اور یعنی قومی اسمبلی میں قرارداد جو منظور ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کروڑوں لوگوں نے ووٹ دیا ہے. اب ووٹ کس کو دیا ہے یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے.
اور پھر ایک ہی پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگانے کے بعد اب آپ اندازہ کر لیں کہ ہر طرف سے جو ہے وہ اب حکومت بھی پھنس چکی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی پھنس چکی ہے، راستہ نہیں مل رہا کہ کیسے نکلا جائے، اور عوام جو ہے وہ اس وقت بری طرح سے پس رہی ہے۔ حکمران طبقہ جو ہے وہ ٹیکسز لگاتا جا رہا ہے، اپنے لیے مراد لے جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں ٹیکسز کس پہ لگی ہے، پراپرٹی ڈیلرز بھی اب میدان میں آ گئے جناب، کہ پراپرٹی پہ بھی ٹیکس جو ہے وہ چھوٹ کس کو مل رہی ہے، سرکاری ملازمین کو۔ وہاں پر بھی عام شہری جو ہے وہ پٹ رہا ہے، اور سرکاری ملازمین جتنی بڑی پوسٹ پہ ہوگا اس کے لیے بجلی بھی فری ہوگی، گاڑی، پیٹرول، یہ ساری چیزیں اس کے لیے فری ہوں گی، اس کا آنا جانا، اس کا پروٹوکول ہوگا۔ جتنا غریب ہوگا اتنا ہی وہ ان چیزوں سے دور ہوگا۔ یعنی غریب بندے کے لیے سکولنگ، اس کی ہیلتھ، اس کی سیکیورٹی، اس کا، یعنی اس وقت آپ دیکھیں کہ اسٹیٹ کس حالت میں جو ہے وہ کن لوگوں کے پاس دے دی گئی ہے کہ کوئی یعنی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صرف اسلام آباد کی میں بات کروں، اسلام آباد میں ایک طرف نقوی صاحب ہیں، تو نقوی صاحب ہیں تو نون لیگ کے کسی بندے کو وہاں وزارت داخلہ میں انٹر ہونے کی، کسی ایم این اے کی ضرورت نہیں ہے جناب، ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا، راول پنڈی کی پوزیشن یہی ہے کہ انیف عباسی بیچارہ 10 جگہ پہ وہ دعوے وعدے کر چکے ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی کہیں بڑی ایڈجسٹ کرنا تھا، بہت سی میڈیسن تھی ایسی جو بیچارے نے کافی عرصہ سنبھال کے رکھی تھی کہ مفتی ہاسپٹل میں لگنی تھی، وہ اس بیچارے کو نہیں بنا رہے، ہیلتھ منسٹر نہیں بنا رہے، تو وہ بھی پریشان ہے۔ یعنی ہر طرف سے پریشانی ہے، اوپر سے عوام جو ہے وہ بجلی کے بل لے کے جناب وہ میدان میں آ گئی ہے۔ یعنی اس وقت عوام بھرپور بغاوت میں نظر آتی ہے، لیکن ظاہر ہے اس وقت کوئی ان کو لیڈ کرنے کے لیے نہیں ہے، جو لیڈ کرنے کے لیے ہے وہ اندر بند کر دیا گیا ہے، اس کے لیے اب دنیا آواز اٹھا رہی ہے، ان کی پارٹی کے اندر آپس میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، تو لیٹس سی یہ کب تک ہوتا ہے۔ لیکن اب ظاہر ہے عمران خان کو اندر رکھنا، مزید جو کیسز بنائے گئے تھے، جو مخصوص نشستیں ہیں، جو الیکشن ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گئی ہیں کہ فارم 47 کے تحت کیسے حکومت بنائی گئی، مخصوص نشستیں کیسے دی گئیں، بلے کا نشان کیسے لیا گیا، یہ ساری وہی چیزیں تھیں کہ ایک پارٹی کو اور ایک اس کے سربراہ کو جیل میں رکھنا ہے اور پارٹی کو ختم کرنا ہے۔ ختم کرنے کے بجائے اب پارٹی جو ہے وہ مزید سٹرونگ ہو چکی ہے، وہ ایک تحریک بن چکی ہے، جس کے لیے اب بہت مشکلات ہو چکی ہیں، اور اب سوشل میڈیا جناب وہ دہشت گرد، بہت بڑی دہشت گردی سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے۔ آپ اندازہ کریں اتنی زیادہ جلدی گورنمنٹ، آپ نے دیکھی ہوگی کبھی کہ ایک دن بیانیہ آ رہا ہے کہ ہم ایک آپریشن لے کے آ رہے ہیں، آپریشن استحکام آ رہا ہے، اگلے دن وزیر اعظم معافی مانگ رہا ہو، نہیں نہیں ہمارا مقصد یہ نہیں تھا۔ تو اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم کس قدر معصوم ہے کہ اس بیچارے کو کھلونے کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے، اور جب اس کو چاہیں گے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا جائے گا، لیکن کیونکہ وزیر اعظم ایسا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آگے سے کوئی بات کرے، تو پھر وزارت داخلات، وزارت خارجات، وزارت خزانہ ظاہرہ وہ ان لوگوں کے پاس ہیں جن سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ عوام کے لیے کوئی آواز اٹھا سکے۔ تو اس وقت وہ معاملہ بن چکا ہے، مزید جو مہنگائی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، عوام اس وقت نکو نک ہو چکے ہیں کہ ہمارے لیے ہوگا کیا۔ لیکن ظاہر ہے اب حکمرانوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی نا، عوام کے ساتھ ہونا ہی ایسے چاہیے، عوام کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ یہ جو نعرے لگا رہے تھے کچھ عرصہ پہلے کہ ایک باری پھر، اور پھر میاں محمد نواز شریف کے نعرے لگتے تھے کہ وہ پرائم منسٹر ہوں گے، لیکن تصویر میاں نواز شریف کی دکھائی گئی ہے اور بندہ لا کے وہاں واپس وہی بٹھا دیا گیا۔ تو اس وقت ایک ماشاء اللہ کی سچویشن موجود ہے، لیکن چہرے آپ کے سامنے وہ لائے گئے ہیں کہ شاید عوام جو ہے بیوقوف بن جائے گی، لیکن عوام بیوقوف بننے کے لیے تیار نہیں ہے، ابھی تک لیٹ نہیں۔